بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد عاشق۔ آج میں آپ کو درود نعم البدل صدقہ کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقے کے سوا کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کرتی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص میں صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو وہ اپنی دعا میں یہ درود پاک پڑھے تو اللہ اسے صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اس لیے درود پاک کو روزانہ چند بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور درود نازل فرما سارے مومنین اور مومنات پر اور مسلمین اور مسلمات پر۔ تو میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ کو درود شریف کی برکات حاصل ہوتی رہیں اور بروز قیامت حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، قبر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو درود پاک کی کثرت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔